کچھ حاضر سروس لوگ بھی اس دوران ان کے ساتھ ملوث رہے ان ایکٹیویٹیز میں؟ شنید یہی ہے کہ جی اندرونی طور پر انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن جو عسکری ذرائع ہیں وہ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے، جس سے مراد یہ کہ آہستہ آہستہ وہ خبر ریلیز کریں گے آپ تک اور ہم تک اور ناظرین تک، لیکن پکڑے وہ پہلے جائیں گے۔ آئی ول بی ویری سرپرائز۔ دیکھیں جب آپ اتنی طاقتور پوزیشن میں رہتے ہیں اور آپ کو آشیرواد ہوتی ہے ہر طرح کی، تو پھر آپ اپنے ادارے کے اندر اپنا نیٹ ورک بنا لیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر نیٹ ورک اس زوم میں بھی مبتلا ہوتا ہے جی کہ اگر یونیفارم میں تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ویسے کسی طریقے سے واپس آ سکتے ہیں، صدر بن سکتے ہیں، ان کا من پسند کا آدمی جو ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے، عمران خان باہر آ سکتا ہے۔ تو آئی ول بی سرپرائز کہ اگر نہ ہو، لیکن میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ تو تجزیاتی طور پہ ہم بات کریں کہ یہ دل کو بھائے گی نہیں بات کہ صرف ریٹائرڈ لوگوں کا ہی نیٹ ورک۔ اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جتنی انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پہ آپ خود اس پہ کنونس ہے کہ 9 مئی میں جنرل فیض اور عمران خان کا ہاتھ تھا؟ دیکھیں جو موافق ماحول بنایا وہ تو اب اس کے لیے آپ کو کوئی تحقیقاتی جرنلزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف عمران خان کے جو بیانات ہیں جب سے وہ طاقت سے نکلے، اس کے بعد انہوں نے وہ سائفر نما کاغذ گھمایا اور اس کے بعد پھر چل سو چل، تو جو موافق ماحول ہے کہ جی فوج ہے، یہ قیادت ہے، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، یہ غدار ہیں، یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ تمام بیانیاں جو اینگر جس طریقے سے بلڈ اپ کروایا گیا، تو عمران خان تو 9 مئی کے بلڈ اپ سے، مقدمات میں نہیں جاتا، وہ سب جوڈس ہیں، لیکن بلڈ اپ سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جانتے ہوئے کہ جنرل فیض کتنے قریب رہے عمران خان کے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جنرل فیض نے عمران خان کی جو نارمل سرویلنس ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، سیکیورٹی کے لیے کی جاتی ہے، اس کو بھی انہوں نے رکوا دیا تھا، اور جو بنی گالہ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے معاملات تھے اپنے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، وہ انہوں نے پھر افراد کی جاسوسی تک محدود کر دیے تھے، اور ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو عمران خان کا خیال ہے کہ ان سے زیادہ ان کے قریب نہیں ہیں، وہ افراد بھی جا کے خبریں دیا کرتے تھے۔ سو جب آپ اس حد تک قریب ہوں تو اور عمران خان کے باہر آنے سے آپ کی اپنی گردن بچ سکتی ہو، سو اگین قیاس آرائی آپ کو لگے گی، لیکن تجزیاتی قیاس آرائی ہے یہ کہ مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر 9 مئی میں ملوث ہیں تو صرف عمران خان ہی ملوث ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پارٹی کے بہت سارے معاملات میں فیض صاحب دخیل تھے، تو وہ عمران خان وغیرہ سے رابطہ کس طرح کرتے تھے؟ بیچ میں بہت سے لوگ موجود ہیں، عمران خان سے رابطہ کرنے کے ذرائع وکلاء ہیں، عمران خان سے رابطہ کرنے کے ذرائع ان کی ہمشیرائیں ہیں، عمران خان سے رابطہ کرنے کے ذرائع وہ جیل کے چوکیدار ہیں جو کسی بھی درجے کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض اور عمران خان، جنرل فیض عمران خان کی ہدایت پر کام نہیں کرتے تھے۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم بھی تھے تو ان کے بہاف پر کام کرتے تھے، آؤٹ سورس کیا ہوا تھا نا عمران خان نے۔ بل کو پاس کروانا ہے تو جنرل فیض کے حوالے، کسی پارٹی کو فارغ کروانا ہے تو جنرل فیض کے حوالے، چینل بند کروانے ہیں تو فیض کے حوالے، بعض اوقات پرانے ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بھی اس کے اندر آ جاتے تھے۔ لیکن عمران کی ہدایت ضروری نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنرل فیض واز پریکٹیکلی دا بیک بون آف پی ٹی آئی، سو انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر رہے ہوں گے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو یہ حیثیت حاصل تھی؟ ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ان کے پاس لوگ بہت سارے جاتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس تریاک ہے اس تمام زہر کا جو عمران خان کو زبردستی پلایا جا رہا ہے، یعنی سزا کا، یعنی احتساب کا، تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ تو آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، اب ظاہر ہے آپ اینکر ہیں تو آپ اپنی معلومات شیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 40-50% پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی جنرل فیض کے اس نیٹ ورک میں تھے جس نے 9 مئی کیا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس نیٹ ورک میں موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو گروم کیا، ان کو لانچ کیا، ان کو عہدے دیے، ان کو جگہ بنوائی، تبھی چند ایک لوگ آج جو ہیں جس کو میں کہتا ہوں دی فیض اینڈ باجوہ بریگیڈ آف پی ایم ایل این، وہ آج کل تلے ہوئے ہیں کہ چلیں اگر جنرل فیض پکڑے گئے تو جنرل باجوہ کو تو بچائیں کسی طریقے سے۔ سو آئی تھنک جنرل فیض پالیٹکس کے اندر اتنا گھر گئے تھے کہ ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں۔ جنرل فیض کے ایک چیز سے
اس کے مخالف بھی اختلاف نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ وہ حد درجہ ذہین آدمی تھے اور متحرک آدمی تھے، بے انتہا کام کرنے والے آدمی تھے۔ تو پاکستانی فوج کے بارے میں تو یہ عام جیسے لے مین بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر بغاوت کرانا یہ اگر ناممکنات میں تو نہیں تو مشکل ترین کام ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یا کوئی اور کر رہا تھا یا اس طرح کا سوچ رہا تھا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی تو وہ تو پھر بھی اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ چلو انہوں نے کر دیا۔ تو یہ فیض صاحب جیسے بندے نے یہ کیسے سوچا کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کرا دیں گے؟ بہت سے عقل مند لوگ جو ہیں نا وہ بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے اکثر پکڑے جاتے ہیں۔ تو اور جب آپ نے اتنی طاقت دیکھی ہو اور مسلسل کامیابیاں اپنی طرف سے دیکھی ہوں کہ میں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اس کو میں نے تبدیل کر دیا، تو پھر آپ اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یونیفارم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک پولیٹیکل مومنٹم موجود ہے، سڑک گرم ہے، عمران خان کی اٹھان ہے، میں یہ کام کروا سکتا ہوں۔ آئی ایم اسیومنگ، میرے پاس معلومات نہیں ہے، آئی ایم اسیومنگ کہ کسی بندے کا ذہین ہونا یا انتہائی ہوشیار ہونا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے گھامڑ پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ، اور میرے خیال میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جنرل حمید گل probably would fall into that category، جن کا خیال تھا کہ یونیفارم سے نکلنے کے بعد بھی میں طاقتور ہوں، اور انہوں نے اس ماحول کے اندر افغان وار کے حوالے سے اپنا ایک نیش بنایا۔ لیکن یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت اصل میں یونیفارم ہے۔ ونس یو آر آؤٹ آف دیٹ یونیفارم، فرینکلی آپ وہ نہیں رہے جو آپ پہلے تھے۔ یہ ٹرن اراؤنڈ کرنا صافی صاحب آپ کو پتا بہت مشکل ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا، دیکھیں کسی نے IGI بنائی، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے دھرنے کروائے، کسی نے کچھ اور کر دیا، لیکن کسی کے خلاف ڈسپلن کی کارروائی نہیں ہوئی، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کا اور سابق DG ISI کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، اور میڈیا میں ان سے متعلق اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ فوج میں اس اقدام کو کس طرح لیا جائے گا؟ دیکھیں جو تسلسل ہے صافی صاحب، پریس ریلیز نے تو صرف ٹاپ سٹی کا ذکر کیا نا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ٹاپ سٹی کا ہی معاملہ ہے۔ پریس ریلیز میں تو انہوں نے محدود کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ تسلسل ہے، قربت کتنی تھی عمران خان کی کہ وہ انکمنگ آرمی چیف، ان سے سینگ لڑائیں جو میرٹ پہ آ رہے ہیں، نمبر 1 پہ ہیں، ان سے سینگ لڑا بیٹھے۔ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے، جو ان کا بینیفیکٹر رہا ہے، اس کو ٹکریں مار رہے ہیں، اور جو نیولی اپوائنٹڈ ISI چیف ہے اس کو بھی رگید رہے ہیں۔ سو یو کین اونلی انڈرسٹینڈ کہ جنرل فیض کی کتنی طاقت ہوگی، عمران خان یا کتنی ان کو ضرورت ہوگی ایک دوسرے کی، کہ آپ ایک بندے سے ٹکر نہیں لے رہے ہیں، آپ نے پورے انسٹیٹیوشن اور نظام سے ٹکر لے لی ہے، جس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ خیال ان کا یہ ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس اب پولیٹیکل سپورٹ موجود ہے، اور یہ مفروضہ کہ میرے ساتھ لوگ اندر سے بھی موجود ہیں، میرے خیال میں ان کو معلومات بھی ہوں گی، اور لوگ پھر آپ کو پتہ ہے پکڑے بھی گئے، ان کو اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے جانا بھی پڑا۔ لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا ہمارے سامنے ہے، ایسے تو نہیں حملے ہو جاتے۔ تو میرے خیال میں کئی اور افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ جی بالکل ہوئی ہے۔ تو یہ there was a vast network، میرے خیال میں ہی تھاٹ کہ اس واسٹ نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے میں بہت سارے ایسے کام کر گزروں گا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔